جس بات کا میں نے جواب دینا ہے وہ یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد میت اس شخص کو جانتی اور پہچانتی ہے یا نہیں، اس کے لیے ایثار ثواب کرتا ہے، قرآن خوانی کرواتا ہے، جو اس کے لیے دعا کرتا ہے، جو اس کے لیے قرآن شریف پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کر کے ثواب اس کو پہنچاتا ہے، وہ لنگر کا انتظام کرتا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، جو بھی انتظام کرتا ہے، شخص کے بارے میں میت جانتی ہے یا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو مرنے کے بعد جو اس کے لیے ایثار ثواب کیا جاتا ہے، اس کے لیے صدقہ خیرات کا انتظام کرتے ہیں، پانی کرواتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کے علاوہ جتنا بھی فلاحی کام ہیں یعنی اچھے کام وہ کرتے ہیں میت کی طرف سے، کیا میت کو اس کا ثواب پہنچتا ہے یا نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اور یہ حدیثیں مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور یہی حدیث پاک سنن ابن ماجہ شریف میں بھی موجود ہے، المعجم الاوسط میں بھی موجود ہے۔ جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدنی نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالی ایک درجہ عطا فرماتا ہے، شخص پوچھتا ہے یہ مجھے کس لیے ملا ہے، تو اس کو جواب ملتا ہے پیچھے تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی، صدقہ خیرات کیا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے تجھے یہ مقام عطا فرمایا، تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اب یہ اس حدیث پاک کے اندر لفظ والد ہے جو کہ عام ہے، بچتا ہے کہ تیری اولاد نے یہ تیرے لیے صدقہ خیرات کیا ہے۔ اب جو بھی صدقہ خیرات کرتا ہے تو مردہ وہ جان لیتا ہے کہ کون یہ شخص کرنے والا ہے، میرے رشتہ دار ہیں، میرے خاندان والے ہیں، میرے دوست احباب ہیں، یا میرے والدین ہیں، یا میری اولاد ہے، جو بھی کرتی ہے وہ جانتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک موجود السنن الکبریٰ للبیہقی نے اپنی سنن کے اندر یہ حدیث پاک درج کی ہے، راوی وہی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندے کو اللہ یہ ایک مقام عطا فرماتا ہے، ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے، تو اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ پوچھتا ہے یا رب العالمین، اللہ سے سوال کرتا ہے یا رب العالمین یہ میرا درجہ جو بلند ہوا ہے یہ کس سبب سے ہوا ہے، کون سی میری نیکی ہے جس وجہ سے یہ مجھے مزید مقام ملا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے میرے بندے، یہ پیچھے تیری اولاد نے تیرے لیے صدقہ و خیرات کیا اور تیرے لیے دعا کی ہے، اسی دعا کے وسیلے اور سبب سے یہ تجھے صدقہ تیرا درجہ جو ہے وہ بلند ہوا ہے، دعا کے وسیلے سے یہ تیرا درجہ بلند ہوا ہے۔ حضرت امام قرطبی تذکرۃ القرطبی میں لکھتے ہیں کہ شار نامی شخص کا آپ لکھتے ہیں کہ حضرت رابعہ عابدہ، ایک ہے رابعہ بصری، وہ نہیں یہ دوسری ہیں، ایک شخص ان کے لیے ہمیشہ دعا میں لگا رہتا تھا، یعنی ان کے لیے دعا کرتا رہتا تھا، تو ایک رات خواب میں دیکھا تو ان کی زیارت کی، تو انہوں نے کہا اے بشار تیرے تحفے جو ہیں وہ مجھے پیش کیے جاتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ جب تو میرے لیے دعا کرتا ہے وہ تیری جو دعا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے اس کو نورانی طباق میں اور ریشمی رومالوں میں ڈھکے ہوئے میرے پاس لاتے ہیں، یہ ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ جتنا بھی لوگ اس کے علاوہ اپنے ورثاء اپنے مردوں کے لیے جتنا بھی انتظام کرتے ہیں، تمام کے تمام کی یہی حالت ہے، یعنی مردوں تک پہنچتا ہے اور مردے خوش ہوتے ہیں، جبکہ وہ مردے جن کا کوئی ثواب ہونے والا نہیں ہوتا تو وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام قرطبی نے لکھا ہے نا، تو اس کے علاوہ شرح الصدور کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی واقعات نقل کیے ہیں۔ حضرت سیدنا امام سیوطی نے ابن نجار کے حوالے سے یہ بات ذکر کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار
جمعرات قبرستان میں گئے تو آپ نے دیکھا نور ہی نور ہے، یعنی پورا قبرستان روشن ہی روشن ہے۔ تو آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور کہا کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام قبر والوں کے گناہ بخش دیے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کی قبروں کو منور فرما دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک غیب سے آواز آئی، اے مالک بن دینار، تو اپنے بھائیوں کے قبرستان میں آیا ہے، یہ جو روشنی دیکھ رہا ہے یہ مومنوں کے لیے، یہ قبرستان والوں کے لیے تحفہ بھیجا گیا ہے۔ بات ہے تو آپ فرماتے ہیں میں نے قسم دے کر کہا، اے آواز دینے والے، تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے بولنے کی طاقت عطا کی۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ اس قبرستان کے قریب ایک شخص نے رات کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر اس نے بہترین وضو کیا خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس میں پہلی رکعت میں سورۃ کافرون، دوسری میں اخلاص پڑھ کر، اور دعا کی یا رب العالمین تمام کا تمام ثواب میں ان تمام قبرستان والوں کو بطور ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ تو اللہ نے قبول فرمایا۔ یہ اسی کی دعا اور 2 نوافل کا یہ صدقہ اور طریقہ ہے۔ دیکھیں صرف 2 نوافل پڑھے تو اس کو ثواب پہنچ گیا۔ اور حضرت مالک بن دینار کا واقعہ ہے تو اس کے علاوہ سیدی اعلیٰ حضرت سے بھی پوچھا گیا، حضور یہ بتائیں کہ ہم جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ محافل منعقد کرتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے اولاد اپنے والد کے لیے دعا کرتی ہے، یا رب العالمین اس کے گناہ معاف فرما، یہ گناہ گار تھے، انسان تھے، ان سے اگر کوئی غلطی اور کوتاہی ہوئی تو معاف فرما، وہ دعا کرتے ہیں۔ حضور یہ بتائیں اس کا ثواب اس مردے کو، اس میت کو پہنچتا ہے یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ضرور، جب ورثاء کوئی بھی کسی کے لیے جب کوئی چیز ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کو پہنچتا ہے اور مردہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ایک تو ہے نا دنیا، اس کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی چیز ہم لے کر جاتے ہیں، ہم کوئی چیز لے کر جاتے ہیں۔ اب مردہ جو ہے تو مرنے کے بعد کے معاملات ہیں۔ دنیا میں جب ہم کسی کے پاس کوئی تحفہ لے کر جاتے ہیں تو جس کے لیے تحفہ لے کر جاتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، وہ بہت خوش ہوتا ہے اور وہ احسان مانتا ہے کہ بھائی نے میرے لیے تحفہ لے کر آئے ہیں، وہ بڑا تحفہ ہو چھوٹا ہو، تحفہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو فوت ہو گئے ہیں جب آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ اس دنیاوی تحفے سے بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ دنیاوی تحفہ جس کو دیتے ہیں وہ اتنا خوش نہیں ہوتا، لیکن وہ جو شہر خاموشہ میں سو رہے ہیں ان کو جب ایصال ثواب کیا جائے، ان کے لیے جب دعا کی جائے، صدقہ خیرات کیا جائے، ان کی اولاد جب ان کے لیے استغفار کرتی ہے، ان کی اولاد جب نماز پڑھتی ہے اور کہتی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جب یہ دعا کی جاتی ہے تو مومن کو اس کا ثواب ضرور پہنچتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ صدقہ خیرات کرنا، مسجد تعمیر کروا دینا، مدرسہ تعمیر کروا دینا، کوئی نیک فلاحی کام کر دینا، تو اس کا ثواب ضرور جس کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے اس کو پہنچتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی کی طرف سے آپ عمرہ کرتے ہیں، حدیث پاک میں موجود، اس کا ثواب بھی اس شخص کو پہنچتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا، یا رسول اللہ میں اپنے والدین کی طرف سے عمرہ اور حج کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح حدیث پاک میں شان نزول یہی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو ضرور بضرور ثواب پہنچتا ہے۔ یا رسول اللہ میں اپنے والدین کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہوں، کیا ان کو ثواب پہنچے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ضرور بضرور پہنچے گا۔ والدین کے لیے اور جتنے عزیز و اقارب اور بالخصوص تمام مومنین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو فوت ہو یہ نہیں کہنا چاہیے اب فوت ہو گئے ہیں، مر مٹ گئے ہیں، بلکہ روحیں انتظار میں رہتی ہیں کہ کب ہمارے ورثاء اور والد اپنی اولاد کے لیے، ماں
اپنی اولاد کے لیے ترستی رہتے ہیں کب ہمارے لیے دعا کریں گے اور ہمارے منازل آسان ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو میں نے یہ بتایا خود بھی سنیں، اور اس کے علاوہ یہ اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کریں تاکہ لوگ اس کو سمجھیں اور عمل بھی کریں، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس بات کو سمجھیں اور عمل کریں۔